الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق و مالک ہے اور یہ کائنات اللہ رب العزت کے ہی حکم سے چل رہی ہے۔ کوئی بھی درخت کا پتا، کوئی بھی ذرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہو سکتا اگر پروردگار عالم نہ چاہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں اور انسان جلد باز ہے، تو بعض اوقات ہم کچھ چیزیں چاہتے ہیں، ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ہم مانگتے ہیں، کچھ کام ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری بات پوری نہ ہو تو ہم گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہ دنیا سیر گاہ نہیں، یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے، موج مستی کے لیے، عیش کے لیے آئے ہیں اور زندگی گزار کے جانی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو۔ ہر چیز کے اندر انسان کہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اگر خوشیاں آئے تو انسان شکر ادا کرے، اور اگر کبھی کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو انسان صبر کرے۔ شکر کرنے والا بھی جنتی، صبر کرنے والا بھی جنتی۔ ہاں، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنے کی نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ چنانچہ کل اسی حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ جو اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ جہاز پہ سفر کرنا چاہتا تھا، تو شور مچا رہا ہے کہ میری بزنس ڈیل ہے، مجھے لاس ہو جائے گا، مجھے جانے دو، رو رہا تھا۔ لیکن جب نہیں جا سکا تو ناراض ہوا، غصے ہوا، لڑائی کی۔ جب پتہ چلا کہ وہ جہاز کریش ہو گیا، سب لوگ مر گئے، پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، پھر وہ 2 نفل پڑھ رہے ہیں شکرانے کے، پھر اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تیرے شکر کہ مجھے سیٹ نہیں ملی۔ تو انسان کا یہ حال ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری خیر کس میں ہے۔ اسی طرح وہ عورت تھی جس کا واقعہ سنایا کہ اس کے گھر جانور مرتے تھے تو وہ شکوے کرتی تھی، جبکہ خاوند کہتا تھا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے پھر خیریں کر دی۔ چنانچہ آج اپنی بات کو سمیٹیں گے، ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو آج سمیٹوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو ہرن کا شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ اس کا ایک وزیر دوست بھی تھا جو اس کا قریبی تھا، وزیر بھی تھا اور دوست بھی تھا، اور ان کا آپس میں طبیعت بہت مناسبت تھی۔ وہ بادشاہ کا مقرب بن گیا۔
بادشاہ نے اس کو اپنا دوست بھی بنا لیا، اپنا وزیر بھی بنا لیا۔ اب یہ دونوں کبھی کبھی جنگل میں جاتے اور جا کے شکار کرتے۔ یہ جو بادشاہ کا دوست تھا اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر بات کے اوپر کہتا تھا اس میں کوئی خیر ہوگی، ہر بات کے اوپر وہ کہتا تھا اس میں کوئی خیر ہوگی۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ اب بادشاہ نے بندوق پکڑی ہوئی تھی، شکار کرنے کے لیے انہوں نے نشانہ لیا، اچانک کوئی غلطی ہوئی، نشانہ چوک گیا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ گولی ان کے انگوٹھے پہ لگی پاؤں کے، اور پاؤں کا انگوٹھا اڑ گیا۔ اب بادشاہ کو تکلیف ہوئی، وہ کرا رہا تھا، خون نکل رہا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ دوست بادشاہ کے ساتھ تھا۔ اس نے آگے سے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، اللہ کی خیر ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اب جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ پہلے ہی غصے میں تھا، تکلیف میں تھا، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کے واپس اپنے محل میں آئے تو وہاں پہ بادشاہ سلامت نے حکم جاری کیا کہ میرا انگوٹھا کا نقصان ہوا اور یہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو غصے میں آ کے جیل میں ڈال دیا اور پولیس کو کہا کہ اس کو روزانہ 10 جوتے لگایا کریں کہ بھئی یہ بادشاہ کا مقرب تھا اور بادشاہ کو تکلیف ہوئی تو آگے سے یہ کہہ کیا رہا ہے کہ جی اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ چنانچہ 1 سال گزر گیا، بادشاہ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ پھر بادشاہ کے دل میں چاہت آئی کہ میں دوبارہ شکار کے اوپر جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ شکار کے لیے نکلا، وہ دوست تو تھا نہیں، تو اس نے سوچا کہ چلو اس دفعہ میں اکیلے ہی چلتا ہوں۔ اس نے اپنے کارندوں کو لیا اور شکار کے لیے نکل پڑا۔ اب شکار میں اس نے ایک ہرن دیکھا اور ہرن کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، اور وہ ہرن اتنا تیز دوڑ رہا تھا کہ بادشاہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے اتنا آگے نکل گیا کہ اس کے جو باقی دربان تھے، باقی جو لوگ تھے، وہ پیچھے رہ گئے اور بادشاہ کافی آگے آ گیا۔ اب اچانک بادشاہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچا کہ وہاں کچھ حبشی رہتے تھے۔ وہاں پہ ان لوگوں نے بادشاہ کو اکیلے دیکھا، اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کوئی مال پیسے والا بندہ نظر آتا ہے، انہوں نے اس کو گھیر لیا اور اس کو پکڑ لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بادشاہ ہو گئے شہروں کے، یہاں تو جنگل کی اپنی بادشاہت ہے اور ہمارا اپنا قبیلہ ہے اور ہماری اپنی رسم و رواج ہیں، تو ہم تمہیں قید کریں گے اور اپنے سردار کے پاس لے کے جائیں گے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، میرا کیا بنے گا؟ چنانچہ انہوں نے بستی کے سردار کو بتایا کہ ہم نے اس بندے کو پکڑا ہے اور اس کے پاس بڑا قیمتی سامان ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، ہم ہر سال بستی میں ایک انسان کو ذبح کرتے ہیں، تو اچھا ہوا کہ اس دفعہ کوئی ایک صحت مند انسان مل گیا، تو ہم انشاءاللہ اس کو کل ذبح کریں گے۔ اب بادشاہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، پریشان تھا کہ ان لوگوں نے تو مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا، یہ تو مجھے مار دیں گے۔ خیر، ان لوگوں نے اس کو قید کر دیا اور اب ساری رات بادشاہ جو ہے پریشانی کے عالم میں، اس کو نیند بھی نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ کل ان لوگوں نے مجھے قربان کر دینا ہے اور معلوم نہیں میرا کیا بنے گا۔ خیر، اگلے دن ساری قوم کے لوگ آئے، اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ کو پکا یقین تھا کہ آج میں زندہ نہیں بنوں گا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے بادشاہ کو پکڑا اور پکڑ کے اس جگہ سے جہاں قید کیا ہوا تھا باہر لے کے آئے۔ بادشاہ کو کہا گیا بھائی تجھے آج ہم نے ذبح کرنا ہے۔ اب بادشاہ سلامت جب سب کے سامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سردار تھا اس نے چلتے ہوئے دیکھا کہ بادشاہ چلتے ہوئے تھوڑا سا جھول کھا رہا ہے۔ اب چونکہ اس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا اور انگوٹھا کٹا ہو تو بالکل صحت مندہ بھی چال کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا چلتا ہے۔ اس سردار نے جب غور کیا اور قریب بلایا، دیکھا کہ تم ایسے کیوں چل رہے ہو، تو اس نے دیکھا کہ اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ اب بڑے سردار نے کہا دیکھو بھائی، ہم نے یہ نظر مانی ہوئی تھی ہم اپنی قوم کا ایک بندہ ہر سال قربان کریں گے اور ایسا بندہ ہوگا جو بالکل صحیح سلامت ہوگا، اور یہ بندہ تو داغدار ہے، یہ صحیح سلامت نہیں ہے، اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، چنانچہ یہ عیب والا بندہ ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب بادشاہ کی جان میں جان آئی کہ اب یہ مجھے نہیں ماریں گے،
اس نے کہا کہ اس کو ذبح نہ کرو اور اس کو چھوڑ دو، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، اس کی جب قربانی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ جب واپس آنے لگا تو یہ سوچنے لگا کہ یار میرا وہ دوست کتنا ٹھیک کہتا تھا کہ میرا انگوٹھا جب کٹا تھا اور مجھے تکلیف ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی خیر ہوگی، اور اس وقت مجھے غصہ آیا تھا، تکلیف تھی، اور میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ 1 سال گزر گیا اور وہ بیچارہ جیل کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، تو میں جاؤں گا اور جاتے ہی سب سے پہلے میں اس کو آزاد کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ وہاں سے بہت مشکل سے واپس اپنے محل میں پہنچا، اور جاتے ہی اس نے کہا کہ میرا وہ جو دوست جیل میں تھا اس کو نکالو، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ 1 سال جوتے لگوائے اور پھر اب اس کو باہر نکالا تو اسے کہتے ہیں جی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ نے صحیح کہا تھا، میرے انگوٹھا کٹنے میں بھی خیر تھی، اور آپ کو جو میں نے جوتے لگوائے اس کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں۔ پھر اس نے سارا قصہ سنایا کہ بھائی ہوا یہ کہ میں اس طرح جنگل میں گیا شکار کے لیے، میں پکڑا گیا اور وہاں وہ لوگ مجھے قربان کرنا چاہتے تھے، اگر میرا انگوٹھا کٹا نہ ہوتا تو آج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تم واقعی صحیح کہتے تھے کہ اس کے اندر خیر ہوگی۔ جب دوست نے سنا، بادشاہ سلامت نے کہا اس میں خیر ہوگی، تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ نے جو مجھے جیل بھیجا ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوگی۔ تو بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا بھئی مجھے تو سمجھ آ گئی کہ میرے انگوٹھے کٹنے کے اندر خیر ہے، تمہارے جیل میں جانے میں کیا خیر ہوگی؟ تو آگے سے وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر آپ کا انگوٹھا کٹا ہوتا اور میں جیل سے باہر ہوتا اور آپ شکار کرنے جاتے تو لازماً آپ مجھے ساتھ لے کے جاتے، اگر مجھے ساتھ لے کے جاتے تو میں بھی آپ کے ساتھ پکڑا جاتا، آپ تو بچ جاتے کہ آپ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، میں صحیح سلامت ہوتا اور مجھے وہ قربان کر دیتے، میری جان چلی جاتی۔ چنانچہ میرے جیل جانے میں بھی خیر تھی، میں اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو واقعی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ انسان کی خیر کس میں ہے، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ لہٰذا ایک اصول کی بات ہے، تقدیر کے معاملے میں بندے کو ہمیشہ اپنے رب پر راضی رہنا چاہیے۔ جو بندہ تقدیر پر راضی نہ ہو، ذرا سی بات پہ شکوے کرنے لگ جائے اور یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری بات پوری نہیں ہوتی، ہماری وہ بات سنتا نہیں، اللہ رب العزت کو ایسا بندہ شدید ناپسند ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول شیء کتبہ اللہ فی لوح المحفوظ، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی، نہیں کوئی معبود میرے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پھر فرماتے ہیں آگے لکھا فمن استسلم لقضائی وصبر علی بلائی وشکر نعمائی کتبتہ صدیقا وبعثتہ مع صدیقین، جو میری قضا کو تسلیم کر لے، جو بلاؤں پہ صبر کر لے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو میں اس کا شمار صدیقین میں کروں گا اور اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ومن لم يستسلم لقضائی ولم يصبر على بلائی ولم يشکر نعمائی فلیتخذ ربا لسوائی، اور جو شخص میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پہ، مصیبتوں پہ، مشکلات پہ صبر نہیں کرتا، اور جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اسے چاہیے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ کیسی عجیب بات ہے۔ رب کریم یہ فرما رہے ہیں جو تقدیر میں نے لکھ دی، میری تقدیر پر راضی نہیں، اسے چاہیے وہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے، کسی اور کو اپنا پروردگار بنا لے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے مالک سے ہر حال میں راضی رہیں، ہر حال میں خوش رہیں۔ اللہ ہم آپ سے ہر حال میں راضی ہیں، ہاں ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اوپر آزمائش نہ بھیجنا، مشکلات نہ بھیجنا، مصیبت نہ بھیجنا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں یا ہم سے ناراض ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوہ طور پہ جاؤں گا اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا۔ جب اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی
کہ ہمیں کیسے پتہ چلے آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے میرے پیارے موسیٰ، اپنے بندوں کو جا کے کہہ دیجئے یہ بڑا آسان کام ہے، تم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، اگر تم اپنے دل میں مجھ سے راضی ہو میں پروردگار تم سے راضی ہوں، اور اگر تم اپنے دل میں مجھ سے ناراض ہو تو میں پروردگار بھی تم سے ناراض ہوں۔ آج اگر ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اللہ رب العزت سے راضی ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں کتنے گلے شکوے ہوں گے، او جی ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، او جی یہ مسئلہ بن گیا، ہماری یہ چاہت یہ پوری نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہ پرابلم آ گئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر سر کی درد ہو جائے یا پیٹ میں درد ہو جائے، کبھی بخار آ جائے، فوراً گلے شکوے شروع کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، اللہ رب العزت نے زندگی کے اتنے سال صحت تندرستی عطا فرمائی، اس وقت تمہارے منہ سے شکر کا کوئی لفظ نہ نکلا، اب اگر تھوڑی سی تنگی پریشانی آ گئی فوراً اللہ رب العزت کے گلے شکوے شروع کر دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے راضی ہوں، اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہوں۔ جو بندہ اپنے دل میں اللہ رب العزت سے راضی ہوتا ہے پھر پروردگار عالم بھی ان سے راضی ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اپنی لقاء والی زندگی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے پروردگار سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حدیث توبہ کے کلمات پڑھے گا، جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، سچے دل سے ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معاملات ہیں، ہم کو باقاعدگی سے کریں گے، دل میں اللہ رب العزت کی یاد آئے گی، محبت بڑھے گی۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح۔ کوئی بھی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو۔ اور اب تو ویسے بھی رمضان المبارک کا وقت ہے، یہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، شہر القرآن ہے، شہر رمضان جو ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، پڑھ پڑھ کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر قرآن مجید کو پڑھیں۔ اور چوتھی چیز، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کا دھیان، دست بکار، دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف۔ پانچویں چیز مراقبہ ہے، صبح شام میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل اللہ 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 دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ بس خاموشی سے بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے سے سننے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، پہلے ختم خاتگان کر لیتے ہیں، پھر مراقبہ اور دعا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. درشف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں.
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما اے میرے مولا انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے بے کسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے پروردگار عالم تیرے چند فقیر بندے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے میرے مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ پھیلی ہوئی جولیوں کو قبول فرما اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوالی کو انکار نہ کرو جھٹکی نہ دو اللہ جب ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم انکار نہ کریں اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ کے در کے منگتے ہیں اے میرے مولا آپ سے مانگ رہے ہیں اے میرے مولا ہمیں انکار نہ کیجئے اللہ جھٹکی نہ دے دیجئے اللہ اپنے در سے دور نہ کر دیجئے اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اے میرے مولا جس کو آپ کے در سے دھکے لگ جاتے ہیں دنیا میں کوئی دوسرا منہ لگانے والا نہیں ہوتا پروردگار عالم ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ اپنے رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما پروردگار عالم دنیا کے فقیر کو ہم نے دیکھا ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے مولا اس کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو ہمارا ہے اللہ اس کے پاس کئی دروازے موجود ہیں ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے ہمیں بھی آپ ہی کے در سے ملنا ہے ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما اے میرے مولا سچی بات ہے ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں اللہ مزید گناہ نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ ہمارا نفس امارہ اور مکارہ ہے اے میرے مولا شیطان بدبخت سے ہماری جان کو چھڑا اے میرے مولا میں نفس مطمئنہ عطا فرما اللہ نفس ہمارا نفس مکارہ سے ہمیں محفوظ فرما پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا بچہ چلتے چلتا تھک جاتا ہے ابو سے کہتا ہے ابو میں تھک گیا مجھے اٹھا لیجئے اللہ ہم بھی شیطان نفس سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں اے میرے مولا اب اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے اللہ رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجئے اللہ ہم صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں شام توبہ کرتے ہیں صبح توڑ بیٹھتے ہیں اللہ ایک قدم آپ کی طرف چلتے ہیں شیطان بدبخت کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے اللہ جائیں تو کہاں جائیں مانگے تو کس سے مانگے اے میرے مولا آپ ہی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ ہی کے در کے سوالی ہیں اے میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اللہ دین پہ چلنا آسان فرما اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں سے محفوظ فرما بہن بھائی کے جھگڑوں سے محفوظ فرما اللہ گھروں میں الفت محبت عطا فرما اللہ ہمارے گھروں کو سنتوں کا گلشن بنا سنتوں کا نمونہ بنا پروردگار عالم گھر کے ایک ایک فرد کو ایک ایک بچے کو نیکی تقوی والی زندگی عطا فرما ساری زندگی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا بنا اے میرے مولا ہمیں حافظ قرآن بنا عالم قرآن بنا قاری قرآن بنا
داعی قرآن بنا، اللہ عاشق قرآن بنا، اے میرے مولا ہمیں ناشر قرآن بنا، پروردگار عالم ہمیں اور ہماری نسلوں میں قرآن مجید کا عشق عطا فرما، اے میرے مولا جن گھروں میں جوان بچے بچے ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے میرے مولا تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اللہ عجب سے محفوظ فرما، ریا سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، اللہ غصے سے ہماری حفاظت فرما، اے میرے مولا غصے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ غصے سے ہمیں امن عطا فرما، پروردگار عالم تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، پروردگار عالم جو کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو بھی دور فرما، اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو کووڈ کی وجہ سے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اللہ ہماری اس سے جان چھڑا، اے میرے مولا ہم سب کی اس سے حفاظت فرما، اے میرے مولا ہم سب کی اس سے حفاظت فرما، پروردگار عالم ہم سب کی اس سے حفاظت فرما، اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، پروردگار عالم جن گھروں میں والدین موجود ہیں بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے حضرت دامن برکاتہ علی کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اللہ کام کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، قدم قدم برکت شامل حال فرما، پروردگار عالم ہمارے اس ادارے مہد الفقیر کو اور امہد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اے میرے مولا جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، اللہ جتنے کام چل رہے ہیں اللہ ان کے اندر مدد عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے ہمیں عطا فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے ہم سے امید رکھے ہیں توقعات رکھتے ہیں یا انہوں نے میسج کیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔